امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن بعد ایک اعرابی مسلمان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک قبر انور کے پاس آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ گر کر لپٹ گیا۔ پھر کچھ مٹی اٹھائی اور اس نے اپنے سر پر ڈالی اور سر میں مٹی ڈال کر یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، خالق کائنات نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے اور میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں، کملی والے میں آپ سے محبت و پیار کرنے والا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کملی والے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور میں اپنی غلطی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام بخشا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ خالق کائنات میری غلطی کی مجھے معافی عطا فرما دے، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی، فرمایا، اے سوال کرنے والے امتی، اے میرے چاہنے والے امتی، جا رب العالمین نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ قبر انور کے اندر سے آواز آتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قبر انور کے اندر سے آواز آئی اس عرابی کو کہ جا، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ وفاء الوفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412 پر یہ روایت موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے مانگنا یہ شرک ہے، بدعت ہے، ان لوگوں کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ وہ لوگ صاحب علم نہیں ہیں اور نہ زیادہ وہ عقل اور سوچ والے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ علم والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد اگر آپ سے مانگنا شرک ہوتا یا بدعت ہوتا یا گناہ ہوتا یا جائز نہ ہوتا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی اس عرابی کو حضور کی قبر کے ساتھ لپٹنے نہ دیتے، وہاں پر بیٹھ کر مانگنے نہ دیتے، وہاں پر بیٹھ کر سوال نہ کرنے دیتے۔ لیکن مولا علی یہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو میری راہ میں مار دیے جائیں یا شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کو رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کا جسم کھائے، اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، رزق بھی کھاتے ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے معراج کی رات دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام قبروں میں زندہ ہیں، رزق بھی کھاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور مولا علی کا یہ فرمان سامنے رکھ کے دونوں آنکھوں سے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ مولا علی کا یہ فرمان سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب خالق کائنات وحدہ لا شریک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا آپ کی وفات کے بعد بھی جائز ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔